السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے آج کی خاص خبریں۔ گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کی تیسری سالگرہ کے موقع پر چینی وزارت خارجہ کی جانب سے نمایاں پیش رفت پر بریفنگ۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ چین کا دورہ کریں گے، اور ٹرمپ کی عوامی حمایت کی درجہ بندی اقتدار سنبھالنے کے بعد سے کم ترین سطح پر آ گئی ہے، سروے کے نتائج۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چینی وزارت خارجہ کی 21 اپریل کی یومیہ پریس کانفرنس کے دوران گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کی تیسری سالگرہ پر اس عالمی اقدام کی نمایاں کامیابیوں کا تعارف پیش کرتے ہوئے ترجمان گوجیا خوین نے کہا کہ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں گزشتہ 3 برسوں کے دوران چین نے بنی نوع انسان کے ہم نصیب معاشرے کے تصور پر عمل کیا ہے اور عالمی سلامتی انیشیٹو کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کیا ہے اور کئی اہم پیش رفت کی ہیں۔ اس وقت عالمی سلامتی انیشیٹو کو 120 سے زائد ممالک اور خطوں اور بین الاقوامی تنظیموں کی حمایت حاصل ہے، اور متعلقہ ممالک اور تنظیموں کے ساتھ چین کے تبادلوں کے بارے میں 120 سے زیادہ دو طرفہ اور کثیر جہتی دستاویزات میں اسے شامل کیا گیا ہے۔ اس انیشیٹو کے فریم ورک کے تحت مختلف شعبوں میں تعاون مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور ابتدائی نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ اس انیشیٹو کی رہنمائی میں چین ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ اور دیگر خطوں کے ترقی پذیر ممالک کی اپنی خود مختاری، سلامتی اور ترقیاتی مفادات کے تحفظ میں مضبوطی سے حمایت کرتا ہے۔ چین نے کچھ ایشیائی اور افریقی ممالک کے ساتھ تعاون کے حوالے سے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک کے لیے سیکیورٹی گورننس کے مختلف پہلوؤں میں تربیت فراہم کی ہے اور امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے جنوبی طاقت کو مسلسل مضبوط کیا ہے۔ چین نے سلامتی کونسل کے مستقل رکن کے طور پر اپنا کردار مکمل طور پر ادا کیا ہے۔ یوکرین بحران، اسرائیل فلسطین تنازع، مسئلہ افغانستان اور دیگر مسائل پر پوزیشن پیپرز جاری کیے ہیں۔ برازیل اور دیگر گلوبل ساؤتھ ممالک کے ساتھ یوکرینی بحران پر فرینڈز آف پیس گروپ کا آغاز کیا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کامیاب مفاہمت کے لیے ثالثی کی ہے۔ فلسطین میں اندرونی مفاہمت کو فروغ دیا ہے اور تنازعات اور اختلافات کو حل کرنے اور خطرات اور بحرانوں سے نمٹنے کے لیے ایک قابل عمل حل فراہم کیا ہے۔ چین غیر روایتی سیکیورٹی خطرات کا فعال طور پر جواب دیتا ہے اور اقوام متحدہ کی عالمی انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی کو مکمل طور پر نافذ کرتا ہے۔ اس سال عالمی اینٹی فاشسٹ جنگ کی فتح کی 80ویں سالگرہ اور اقوام متحدہ کے قیام کی 80ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ چین عالمی سلامتی انیشیٹو پر عمل درآمد جاری رکھنے اور پائیدار امن اور عالمگیر سلامتی کی حامل دنیا کی تعمیر کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کی دعوت پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی 23 اپریل کو چین کا دورہ کریں گے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گوجیا خوین نے 22 اپریل کو یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ چین اور ایران کی دوستی روایتی دوستی ہے۔ سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد سے گزشتہ 54 سالوں کے دوران دونوں ممالک نے ایک دوسرے کا احترام، اعتماد اور حمایت کی ہے۔ دو طرفہ تعلقات کی صحت مند اور مستحکم ترقی اور خطے اور دنیا میں امن و استحکام کو فروغ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے کے دوران فریقین چین ایران دو طرفہ تعلقات اور دونوں اطراف کے مشترکہ تشویش کے بین الاقوامی اور علاقائی اہم مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ ترجمان نے یقین کا اظہار کیا کہ یہ دورہ دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے کو عملی جامہ پہنانے، سیاسی باہمی اعتماد کو مزید مستحکم کرنے، مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے اور کثیر الجہتی کے مشترکہ دفاع کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل مندوب گینگ شوانگ نے 21 اپریل کو کہا کہ آج دنیا میں بدامنی شدت اختیار کر رہی ہے، کثیر الجہتی کو مشکلات کا سامنا ہے، عدل و انصاف کو پامال کیا جا رہا ہے اور عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ کثیر الجہتی اور سفارتی کوششوں اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔
اسی دن اقوام متحدہ کی جانب سے امن کے لیے کثیر الجہتی اور سفارتکاری کے بین الاقوامی دن کی مناسبت سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گینگ شوانگ نے اقوام متحدہ کے چارٹر میں موجود اختیار کا مضبوط دفاع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر نے جنگ کے بعد کے بین الاقوامی نظام کو قائم کیا اور معاصر بین الاقوامی تعلقات کو چلانے والے بنیادی اصولوں کو قائم کیا۔ تاہم کچھ ممالک نے چارٹر میں موجود اختیار کی خلاف ورزی کی ہے، بالادستی اور غنڈہ گردی کے رویے کو اپنایا ہے اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کو اس وقت استعمال کیا جب وہ اس کے لیے موزوں تھا اور جب موزوں نہیں تھا تب اسے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ افراتفری کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں بین الاقوامی برادری پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی مرکزیت پر مبنی بین الاقوامی نظام کو برقرار رکھے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اہداف اور بین الاقوامی تعلقات کو چلانے والے بنیادی اصولوں کو برقرار رکھے اور چارٹر کی خلاف ورزی اور اسے چیلنج کرنے والے تمام غلط اقدامات کی سختی سے مزاحمت کرے۔ رائٹرز کی جانب سے کرائے گئے ایک حالیہ سروے کے نتائج کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کی عوامی حمایت کی درجہ بندی ان کے وائٹ ہاؤس میں واپس آنے کے بعد سے کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ اس 6 روزہ سروے کے دوران صرف 42% جواب دہندگان نے صدر ٹرمپ کی کارکردگی کی حمایت کی، جو 3 ہفتے قبل کے رائٹرز اپسوس کے سروے میں 43% اور 20 جنوری کو ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے فوری بعد کیے گئے سروے میں 47% سے کم ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 59% جواب دہندگان نے کہا کہ امریکہ عالمی سطح پر اپنی ساکھ کھو رہا ہے۔ 3/4 جواب دہندگان نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ کو تیسری مدت کے لیے انتخاب نہیں لڑنا چاہیے۔ مقامی وقت کے مطابق 21 اپریل کو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ ایران تعلقات اور علاقائی صورتحال پر ایک پریس کانفرنس کی۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ایران کے مذاکرات میں ایران کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف غیر قانونی پابندیاں اٹھائے۔ ترجمان نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ بات چیت جوہری مسئلے اور پابندیوں کے خاتمے تک محدود ہے اور وہ دیگر موضوعات پر بات نہیں کریں گے۔ 23 تاریخ کو ہونے والے ماہرین کی سطح کے تکنیکی مذاکرات میں دونوں فریق پھر سے معاہدے کے فریم ورک کی تفصیلات پر تبادلہ خیال کریں گے اور ایک دوسرے کے موقف کو مزید سمجھیں گے۔ علاقائی صورتحال کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ یمن پر امریکی حملے نے بین الاقوامی قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے اور غزہ کی پٹی کے عوام کے خلاف اسرائیل کی نسل کشی کو تیز کیا ہے اور یہ کہ امریکہ اسرائیل کی جارحیت میں ملوث ہے۔ ایران ان جرائم کی شدید مذمت کرتا ہے اور عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ان اقدامات کے خلاف محتاط رہے جو خطے میں امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کا باعث ہیں۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے 21 تاریخ کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں کئی مقامات پر فضائی حملے کیے، جن میں فلسطینی مسلح تنظیموں کے 200 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ان میں مسلح اہلکاروں کی پناہ گاہیں اور ہتھیار کے ڈپو شامل ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے کارروائی کے دوران الجہاد راکٹ فورس کے ایک رکن کو ہلاک کر دیا۔ الجہاد نے ابھی تک اس خبر پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ روس کی وزارت دفاع نے 21 تاریخ کو بتایا کہ روسی فوج نے یوکرین کے فوجی ہوائی اڈوں، گولہ بارود اور ڈرونز کے گوداموں اور دیگر اہداف پر حملے جاری رکھے۔ اسی دن یوکرین کی فضائیہ نے درجنوں روسی ڈرونز کو مار گرانے اور ان کے لانچ پوائنٹس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ روس کی وزارت دفاع نے 21 تاریخ کو کہا کہ روسی مسلح افواج نے اس دن خصوصی فوجی آپریشن جاری رکھا۔ روسی وزارت دفاع نے جنگ کی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو کے وقت کے مطابق 21 تاریخ کے آغاز پر رات 12 بجے 30 گھنٹے کی جنگ بندی کی میعاد ختم ہونے کے بعد روسی فوج کے شمالی کلسٹر دستوں نے کرسک اوبلاست میں یوکرینی فوجیوں پر حملے جاری رکھے اور کئی فوجی گاڑیوں اور توپ خانوں کو تباہ کر دیا۔ روسی فوج نے یوکرین کے فوجی ہوائی اڈے کے بنیادی ڈھانچے، گولہ بارود اور ڈرونز کے گوداموں، عارضی تعیناتی پوائنٹس اور دیگر اہداف پر بھی حملے کیے۔ اس کے علاوہ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ روسی فضائی دفاعی فورسز نے اس دن 100 سے زائد یوکرینی ڈرونز مار گرائے۔ 21 تاریخ کو یوکرین کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف سرسکی نے کہا کہ روسی سرحد کے قریب سمی اوبلاست میں شدید لڑائی بدستور جاری ہے اور یوکرینی فوج نے اس علاقے میں روسی حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔